نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم، تم اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو لا یضرکم من ضل، تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم کس پر ہو، اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، جمیعا الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں مسلمانوں کو یہ جو تھا صدمہ ہوتا تھا کفار کی گمراہیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، کہ کفار جو تھے ان کے پاس دلائل بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن وہ اپنی گمراہیوں پر جمے ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ دیکھو تمہارا کام ہے کہ تم بات کو پہنچا دو ان تک، اب اس پہ زیادہ ان کی گمراہیوں پر صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ تمہیں جو فکر کرنی چاہیے وہ تمہیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں کیا کیا جا رہا ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت دوسروں پر تنقید کرنے، ان کے عیب تلاش کرنے، ٹھیک ہے نا، ہر وقت اس چیز میں ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، اور دوسروں کے چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی ان کو بہت بڑا نظر آتا ہے، اور اپنے جو بڑی سے بڑی برائیاں ہوتی ہیں ان کا معلوم بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہے کہ دیکھو اگر تمہاری تنقید ٹھیک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے لوگ گمراہ بھی ہیں، تو تمہارا کیا کام ہے، تم نے تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے تم کیا کرو، اپنی فکر میں پڑو، دوسروں پر تنقید نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ، اور ایک بات، جب معاشرے کے اندر برائیاں پھیلتی ہیں اس وقت ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، باقی ٹھیک ہے تھوڑا بہت ان کو سمجھانے کی فکر میں بھی لگنا چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی اصلاح کی فکر میں لگے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب کیا ہوگا، اپنی اصلاح کی فکر میں لگے گا تو کچھ نہ کچھ کیا ہونے لگ پڑیں گے، حالات بہتر ہونے لگ پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم ہر وقت ظلمت شب، رات کی اندھیروں کی شکایتیں کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر یہ ہو گیا، فلاں لوگوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو بھائی اپنا کام پورا کیے، اپنا کام کوئی نہیں پورا کیا، اور آج ہمارے معاشرے کی حالت یہی ہے۔ آپ کسی انسان کے پاس بیٹھ جائیں گے، وہ صرف اور صرف لوگوں کے اوپر تنقید کرے گا، ٹھیک ہے نا، عام لوگ ہوں گے تو وہ مولویوں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے، مولوی ہوں گے تو وہ دوسروں کے اوپر وہ کر رہے ہوں گے کہ جناب علی فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ کسی اور کے پاس بیٹھیں گے، ہر بندہ دوسرے کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اب 4 دینداروں میں بیٹھ جائیں، وہ 5ویں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک اٹھ جائے گا، وہ کیا کرنا شروع کر دیں گے، اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے، ان میں سے دوسرا اٹھ جائے گا، پھر وہ اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہماری زندگی کیا ہے، ہماری زندگی صرف اور صرف تنقید اور بس اس لوگوں کی ڈسکشن کے اندر گزر جاتی ہے کہ لوگوں نے اپنے کام صحیح نہیں کیے، ٹھیک ہے نا۔ میرا واسطہ کن کے ساتھ پڑتا ہے، دینی لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے،
ظاہری بات ہے میرا تو سارا ٹائم ہی دینی اس میں سے، لیکن مجھے خود کیا کرنا پڑتا ہے، بھاگنا پڑتا ہے لوگوں سے، چھپنا پڑتا ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کسی سے، کوئی فلاں نہیں، کیونکہ کیا ہوگا، اب اگر بات کی جائے گی تو فوراً کیا ہے، کسی اور کو ڈسکشن ہو رہی ہے، وہ ایک کے بارے میں، پھر دوسرے کے بارے میں، تیسرے کے بارے میں، چوتھے کے بارے میں، بس یہی وہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں ایسا، تو فلاں ایسا، فلاں ہوئے، تو ہر وقت کیا ہے، ہم دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم دوسروں اپنی بھی جو ہوتی ہے نا، یہ جو ریئیکٹو پیپل ہوتے ہیں نا، یہ ان کی وہ ہوتی ہیں، ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، یہ ان کی کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ اپنے اپنی محرومیاں، اپنی اس کو جو ہے نا، وہ جتنے بھی وہ ہوتے ہیں نا، وہ لوگوں پہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں ترقی نہیں کر سکا، لوگوں کی وجہ سے کر سکا، میری زندگی کے اندر حالات ایسے بن گئے، لوگوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اور جو پرو ایکٹیو پیپل ہوا کرتے ہیں نا، وہ اس قسم کی وہ نہیں کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم اپنی زندگی کے ان حالات کے ذمہ دار ہیں، ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور جو ریئیکٹو ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اوپر، وہ ماحول کے اوپر، انوائرمنٹ کے اوپر، فلاں اپنے ارد گرد کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اس لیے اپنی فکر ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی جو یہ فرمایا ہے نا کہ دیکھو تمہیں کیا ہے، تم جس معاشرے میں بھی رہتے ہو، اگر کیا ہے معاشرہ سارا کا سارا گمراہ بھی ہے، اور تم اگر کیا ہو ہدایت یافتہ ہو، اگر تم ہدایت پر ہو، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مشکل پیش آئے گی، مشکل تو ظاہری بات ہے پیش تو آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہے، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تم نے اپنی حفاظت خود کرنی، وہ ہم تیار نہیں، وہ ہم تیار نہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جناب اچھا جی یہ ہوا، میں بچوں سے پوچھیں گے، میرا جی ماں باپ نے اصل میں تربیت کے اندر ہمیں جو ہے نا ایسا کیا تھا، ماں باپ نے تربیت کی ٹھیک نہیں کی، اس لیے ہم ایسے بن گئے ہیں، شاباش ہے، یا جو ہے نا ہماری جینس کے اندر ہی یہ چیز پائی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم کیا تھے، یہ تو ہماری جینس کا مسئلہ ہے، یہ تو ہمارا وہ نہیں ہے۔ تو اس میں سے جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا کیا ہے اس میں سے، تو ہر وقت کیا ہے، جن لوگوں کی عادت یہ بن جاتی ہے نا کہ وہ اپنے ایکشنز، اپنے اس کو نہیں وہ کرتے ہیں، اس کو اون نہیں کرتے، ان کے کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب کیا ہے، لوگ کیونکہ ٹھیک نہیں تھے، میں اس لیے خراب ہو گیا کیونکہ میرے میرے ارد گرد لوگ ٹھیک نہیں تھے، مجھے تو خراب کرنے کے اندر کیا ہے، لوگوں کا تعلق ہے، میری تو فیملی کا تعلق ہے، میرے تو معاشرے کا ایسے وہ تھا، میں تو میں گندا رہتا ہوں اس لیے کہ میں تھا گندے لوگوں میں رہتا تھا، میں گندے لوگوں میں رہتا تھا، اس وجہ سے، تو یہ جو ہے نا، یہ جب جن کی سوچ بن جاتی ہے نا، وہ پھر کیا ہوتے ہیں جی، مجھے غصہ آتا ہے، اس وجہ سے غصہ آتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ہم، تو وہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ہماری تربیت کے اندر یہ تھا، تو لوگوں کو وہ کرنا چھوڑ دیجئے، ہم لوگوں کے اوپر تنقید، لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنا، سارا ٹائم کیا ہوتا ہے، لوگوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، ہماری تنقید ہی کیا ہوتی ہے، آپ صرف دیکھیں اس میں سے، آپ آج کے دینداروں کے اندر بیٹھ کے دیکھیے، ان کے ہاں کیا چیزیں چل رہی ہوتی، وہ کیا چیز باتیں کر رہے ہوتے ہیں، باقی ان کو تو چھوڑ دیں،
جو دنیا کے حوالے سے وہ ہے وہ تو چھوڑ دیں، دینداروں کے اندر دیکھ لیں۔ اور ایک بندہ نیوٹرل ہو کے جب سوچتا ہے نا کہ جناب بالکل کیا ہے، کسی طرف وہ نہیں ہوتا، وہ دیکھتا ہے کہ جناب کیا ہے، کوئی کسی کی طرف نہیں ہوتا، اس کو سامنے کیا ہوتا ہے، اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں بھئی یہ خود کیا کرتے ہیں، یہ خود ان کی کیا زندگی کی وہ ہے۔ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہوں، آپ دیکھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ تو ہر انسان دوسرے کی اصلاح چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب معاشرہ ٹھیک ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے جناب علی، لوگ رشوت چھوڑ دیں گے میں بھی رشوت چھوڑ دوں گا، سارے لوگ اچھا بجلی چوری کرنا چھوڑ دیں گے میں بھی کیا کروں گا، بجلی چوری کرنا چھوڑ دوں گا، جو ہے نا لوگ جو ہے نا ملاوٹ چھوڑ دیں گے میں بھی ملاوٹ چھوڑ دوں گا، کیونکہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ سروائیول ہے ہماری۔ اور پھر اسی طرح ہی پھر لوگوں کی ایپ تلاش کرنے کی وجہ، پھر لوگوں کی ایپ ڈھونڈتے پھرو، لوگوں کے ایپ ڈھونڈتے پھرو، لوگوں میں کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، لوگوں کے اندر ہی دیکھو نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کی چھوٹی سی چھوٹی خامی بھی ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے، اور اپنے کیا ہوتے ہیں کہتے ہیں نا دوسرے کی جو آنکھ کا تنکا ہوتا ہے نا وہ بھی ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور اپنی آنکھ کے اندر شہتیر بھی ہو نا تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا انسان کو۔ تو جب یہ صورتحال بن جائے، لوگوں کی لوگوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں ان کے عیبوں سے، اپنے کان بند کر لیجیے، اپنی زبانیں بند کر لیجیے، یقین کر لیں ہمارے ہماری تنقید کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری تنقید کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تنقید کریں گے تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، تنقید سے کوئی بندہ ٹھیک نہیں، آپ اپنا عمل خود اپنے آپ کو وہ ٹھیک کرتے ہیں، آپ خود کیا کریں وہ اپنے عمل سے دکھائیے، ہے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی یہی ہیں کہ بھائی کیا کرو اپنے عمل سے دکھاؤ لوگوں کو، اپنا عمل ٹھیک کرو، دوسرے خود بخود کیا ہوں گے۔ تبلیغ صرف لازمی نہیں ہے کہ زبان سے ہی ہوتی ہے، یہ جو ہمارے ہاں آج کل ایک مزاج بن گیا نا کہ ہم تبلیغ زبان سے کریں گے، بیان سے ہی ہوگی تبلیغ، بھائی عمل سے جتنا اثر ہوتا ہے اتنا کبھی بھی آپ کے کال سے نہیں ہوگا، تو آنکھیں بند کر لو، چشم بند، گوش بند، کان بند کر لو، وہ لب بند، اور زبانیں اپنی بند کر لو، اپنے ہونٹ بند کر لو، سیلو اپنے ہونٹوں کو لوگوں کے عیب بیان کرنے سے، لوگوں کی برائیاں، لوگوں کے اوپر تنقید، گر نہ بینی نور حق پر ماں بخن، اگر تم نور حق کو ٹھیک ہے نا اپنے دل میں نہ پاؤ نا تو پھر برما بخن میرے پر ہنس لینا، چشم بند، گوش بند و لب بند، گر نہ بینی نور حق پر ماں بخن، جو یہ بندہ کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھو، میری چھوٹی سی چھوٹی غلطی مجھے کیا کر سکتی ہے، جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، دوسرے کا معاملہ کیا ہے، وہ تو کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین میں جا رہے تھے، ٹرین میں جا رہے تھے تو وہ کیا ہوا کہ ہوا یہ ایک ساتھی کے ہاتھ سے نا بوٹی گر گئی گوشت کی، تو بوٹی گر گئی تو اس نے کیا کیا، اس نے اس بوٹی کو نا تھوڑا سا نیچے سیٹ کے نیچے سرکا دیا، جیسے کہ نہیں ہوتا کہ وہ نیچے گر گئی،
हज़रत ने देख लिया। हज़रत ने देख लिया तो हज़रत ने डाँटा, हज़रत ने फरमाया, "ये क्या हरकत है? ये क्या हरकत है? इसको धोखे नहीं खाया जा सकता। अल्लाह का रिज़्क है ये, इसको धोखे नहीं खाया जा सकता।" हज़रत ने फरमाया, किसी साथी को कहा कि जाओ तुम धो के लाओ, मैं खाऊँगा ये। वो कहने लगी, "हज़रत मैं खुद खा लूँगा, खैर है, मैं इसको मैं वो कर लेता हूँ, जिन्होंने फेंकी थी जिनसे, मैं खा लूँगा।" कहा, "नहीं, अब आप नहीं खाएँगे, मैं खुद क्या करूँगा इसको, मैं खुद खाऊँगा इसको।" धो के वही हज़रत ने खुद वो कर ली। उन्होंने यही फरमाया कि देखो ये जो है ना, उसको अब सारी ज़िंदगी क्या रहेगा, सबक याद रहेगा। तो लाज़मी नहीं होता कि आप ज़ुबान से कुछ बोलें, आपके जो अमल होता है, वो बहुत से आप सच बोलें, लोग क्या होंगे, सच्चाई आम होना शुरू हो जाए। आप गीबत करना छोड़ दीजिए, क्या हो जाएँगे, गीबत से नफ़रत लोगों के अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को क्या रखिए, आप फ्रॉड ना कीजिए, धोखा ना दीजिए। लोगों के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से, और ये चेन रिएक्शन होता है, ये चेन रिएक्शन होता है। बहुत से लोग वो चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हो रहा होते हैं, बस सिर्फ़ एक क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है किसी जगह के ऊपर। जैसे होता है ना, जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, फिज़न के जो वो हो रहा होता है, उसमें क्या करना होता है, आपने बम्बार्डमेंट जब करते हो तो एक क्या होता है, सिर्फ़ स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, जो स्टार्ट होता है, तो फिर क्या होता है, आगे चेन रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं। हम वो उसी के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम कह रहे होते हैं कि जनाब कोई और शुरू करेगा, तो मैं भी शुरू हो जाऊँ। वो दूसरा ये कह रहा था कि भई ये अगर कर लेगा तो मैं कर लूँ। और मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आजकल, मेरा, यकीन करें, मेरा बाद दफ़ा बड़ा सख्त दिल दुख रहा होता है, दिमाग फट रहा होता है कि जनाब वो हालत है हम लोगों की गीबत के बारे में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि और हम समझते हैं जो यार हम तो सही बातें करते हैं, हम तो ठीक बातें करते हैं, दूसरे लोगों में तो खराबियाँ हैं। तो भाई इसी को तो गीबत कहते हैं, कि आप किसी आदमी की वो बात बयान करो जो उसमें पाई जाती है, लेकिन उसके पीठ पीछे करो। उसकी पीठ पे सामने आते हैं तो आप सलूट मार रहे होते हैं, बड़े हँस-हँस के मिल रहे होते हैं। ज़िंदगियाँ क्या हैं? धोखे के ऊपर वो हैं। सामने कोई बंदा आता है सामने कोई बंदा आता है तो उससे बड़े हँस-हँस के मिल रहे होते हैं। अब ऐसे बिछे जा रहे होते हैं जैसे कि क्या है, हमसे ज़्यादा मोहब्बत तो है ही नहीं, और दिल में क्या रखे हुए होते हैं, बुग़्ज़ और कीने और नफ़रतें, और फिर पीछे बातें कर रहे होते हैं हम जो है। माशरा तो ऐसे नहीं बना करता, माशरा तो अफ़राद से होता है। और अफ़राद में क्या होता है, कोई बंदा क्या करता है, वो तैयार होता है कि जनाब मैं क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को मैं कुर्बानी दूँगा। मैं आपके सामने जो है ना, हाँ, जो है ना बड़ी तकरीरें करूँ जनाब, उसमें से कि जनाब ये जो है ना, लोगों के डिस्कशन वो ना करें, और मैं खुद क्या करना शुरू कर दूँ, ये चीज़ें करूँगा। आप कहेंगे उस्ताद जी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। कहते हैं लोगों को डिस्कस ना करें, खुद लोगों को डिस्कस कर रहे होते हैं सारा टाइम बैठ के, लोगों की बातें कर रहे हो। यकीन करो, हमारे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने दिल की भड़ास निकाल के समझते हैं जनाब ने बड़ा कमाल कर दिया है। हालाँकि कोई कुछ भी नहीं होता, ना कमाल होता है, ना कुछ होता है। अगला बंदा भी क्या होता है, अगर उसको बात पहुँचती है तो उल्टा वो ठीक होने की बजाय उसके दिल में नफ़रत बढ़ जाती है। आप एक बंदा खड़ा हो जाए ना, एक बंदा किसी जगह के ऊपर,
वो क्या होगा? उसकी देखा-देखी लोग जो है ना, कोई ना बाकी लोगों के अंदर हिम्मत पैदा होना शुरू हो जाती है। और आजकल जो हमारी जितनी भी ज़्यादातर दीनी आप ये देखिएगा, हर जगह के ऊपर क्या बात चल रही होती है कि भई लोगों को ठीक करना है, लोगों को ठीक कर हम ये क्यों नहीं बात करते कि यार मैंने सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। मुझसे किसी ने उस दिन पूछा, मैंने उस समय से मैंने कहा कि मैं उनका जवाब दूँ, लेकिन अभी तक मैं नहीं दे सका जवाब। तो किसी ने मुझसे पूछा कि उस्ताद जी, ये बताएँ कि हम बच्चे की तरबियत के हवाले से क्या किया जाए? कि बच्चा हाफ़िज़ कुरान बना रहे हैं उसको और क्या उसका क्या तरीक़ेकार क्या हो सकता है? कि बच्चा जो है और आजकल के वाक़ई माँ-बाप परेशान तो रहते हैं बच्चों की वजह से। जी, बच्चे जो है ना वो काबू नहीं आते आजकल और हम बहुत से दीनदार लोगों के बच्चे को देखेंगे तो आप अच्छे ख़ासे बेदीन होते हैं, अच्छे ख़ासे बेदीन होते हैं। एक होता है ना बेदीन होना, बेदीनी से भी आगे की तरफ गए हुए होते हैं, अच्छे-अच्छे दीनदार। उसकी वजह एक बहुत बड़ा वो है कि हमारे बच्चे, हमारे घरों के जो वो माहौल होता है, वो उसमें हम उनको वो दे नहीं पाते या हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद पाया जाता है। एक बच्चे ने घर के अंदर क्या देखा हो, दीनदारी देखी हो, ये नहीं कि सख्ती हो, बाज़ हमारे दीनदार लोग बड़ी सख्ती करते हैं बच्चों के ऊपर, उससे भी बच्चे बदज़न होते हैं। लेकिन क्या है, अगर वो देखता है बच्चा बचपन से देखता है कि जनाब क्या है मेरे बाप झूठ नहीं बोलता, मेरा बाप किसी को डिस्कस नहीं करता, मेरा बाप जो है ना वो गलत काम नहीं करता, चाहे कैसा ही सूरत-ए-हाल हो, उसके दिल में क्या होती है, एक वो आती है कि जनाब देखो एक उसमें से तो ऐसे जो माहौल के जो बच्चे होते हैं, इनकी कुछ और वो होती है, परवान होती है। तो बच्चों की तरबियत के अंदर सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने आप को ठीक कर लें। हम तो बच्चे की तरबियत ही कैसे करते हैं, बचपन से ही कहते हैं जिन्न आ जाएगा, ओए होए! अच्छा जी, वो आ गया जनाब, चुड़ैल आ गई, जिन्न आ गए। आप उसको पहले से ही झूठ बोल और अच्छा साथ कहते हैं झूठ झूठ बोलोगे तो अच्छा ये देखो झूठ बोलोगे तो ज़ुबान काली हो जाएगी। ये आप उसको झूठ से रोक रहे हैं, एक झूठ बोल के। झूठ से रोक रहे हैं झूठ बोल के। कमाल नहीं है कि झूठ बोलोगे तो ज़ुबान काली हो जाएगी। तो जहाँ पे तरबियत ही क्या हो रही है, झूठ से रोकने की तरबियत झूठ बोल के हो जहाँ हम लोगों को दीन पे ला रहे होते हैं झूठे किस्से सुना के, तो क्या वो दीन पे आएँगे? और ख़ैर है जी, कोई बात नहीं, मैंने एक वैसे ही फ़र्ज़ी किस्सा बना दिया, तो लोग दीन पे तो आ जाएँगे ना। तो दीन पे लाने के लिए क्या किया जा रहा है? बेदीनी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। हुँ, तो इसलिए मैंने अपने घर में कभी गाली नहीं सुनी थी। गाली जो है ना, वालिद साहब से कभी वो नहीं। तो हम सब बहन-भाइयों के अंदर गालियाँ नहीं आई। चाहे हम जैसे भी वो थे पहले जो है सब कुछ, हमने कभी वो नहीं हमने अपने वालिद को देखा कि भई क्या है हलाल कमाना है, हलाल खाना है। हर चीज़ के अंदर जो है ना वो एहतियात करनी है कि जी हलाल के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करनी है, फ्रॉड नहीं करना। तो हमारे अंदर ये क्या आई खुद ब खुद ही एक ही चीज़ आई कि भई क्या नहीं करना, किसी से माँग के नहीं खाना, तो कभी भी नहीं वो जो है ना इस्तिग़ना के साथ रहना। वो खुद ब खुद ही क्या आ गई चीज़ें। मैं मैं एक सच बताऊँ कि मुझे बाद दफ़ा बड़ा दुःख होता है। हमारे दीनदार लोगों के अंदर जो दीनदार बज़ाहिर जो हैं,
علم دین کی اس میں سے، ان کے اندر استغنا نہیں پایا جاتا، استغنا نہیں پایا جاتا۔ آپ ان کی اولادوں میں بھی دیکھیں گے تو ان میں بھی استغنا نہیں پایا تھا، مانگ مانگ کے کھائیں گے، اشارہ کنائے سے کیا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے نکلواتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ کیا ہو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں یار، گھر میں دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ باپ نے کیا کیا تھا، باپ نے کس طریقے سے پیسے نکلوائے تھے، تو بچے کو بھی کیا ہوتی ہے، وہ بچے دیکھے گا، اگر ہرس پائی جاتی ہے تو بچے کے اندر بھی کیا پائی جائے گی، وہ ہرس پائی جائے گی۔ بہت سے اچھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو شادیوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں کس طریقے سے کھانوں پہ کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، بچپن سے یہ چیز دیکھتے آئے تھے کہ بھئی جب کیا ہوگا مفت کا وہ ہوگا، یا ماں بھی وہ کہے گی جب گھر سے بھی جائیں گے تو کہیں گے کھانا خوب کھا کے آنا ہے، اچھا کھانا خوب کھا کے آنا ہے، تو بچپن سے جب دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہرس کا ایک مادہ جو ہوتا ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے ان میں سے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو ہر وقت، اپنی ذات کو، ہم لوگوں کے بچوں کو ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کے بچے بڑے خراب ہیں، اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے خود کیا کر رہے ہیں، لوگ کی جو ہے نا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، بھئی اپنے بچوں کو بھی کبھی دیکھ لیں، لوگوں کے ہم پردوں کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، اپنے ہم نے کبھی پردوں کا وہ نہیں کیا کہ جناب ہم کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ہم کیا کریں، کسی مسلمان کی پردہ دری کریں، پردہ پوشی کرنی چاہیے، پردہ دری نہ کریں، حدیث میں آتا ہے من ستر مسلم، جو کسی مسلمان کے اوپر کیا کرے گا، پردہ پوشی کرے گا، ستر اللہ، اللہ اسے کیا کریں گے، پردہ پوشی کریں گے، کب، یوم القیامہ، اور جو پردہ دری کرے گا اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے، اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر کھول کے رکھ دیں گے اس کو۔ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ جی وہ بتا رہے ہوتے ہیں، آج کل کیا نکل آیا، آج کل تو ایک اور نئی ایک وہ دیکھیں نا، یہ معاشرے کی ایک وہ ہوتی ہے نا کہ معاشرے کے اندر اور لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا چلو جی ہم نے کیا کیا، وہ دوسرے کی کیا کرو، وہ دوسرے کی کوئی نہ کوئی باتیں، اس کی ویڈیوز فلاں، یہ لوگ اچھال رہے ہوتے ہیں کسی کے اوپر ہے، بھائی یہ بات آپ تک بھی آئے گی، یہ بات آپ تک بھی آئے گی، یاد رکھو، جو کسی دوسرے کے پیچھے پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ کسی ان کو کوئی آر دلاتا ہے ایسے گناہ کے اوپر جو اس نے توبہ کر لی تھی، تو اس بندے کو موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، تو ہم یہی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جس حد تک ہو سکتا ہے لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کے عیبوں کے اوپر کیا کریں، ہم جو ہے نا اس میں سے ان کی جو ہے نا وہ پردے ڈالیں۔ مجھے بڑی اچھی ایک وہ لگی، ایک نظم سی وہ ہے اس میں سے کہ دیکھو، کسی بشر میں ہزار خامی، اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، ہے نا؟ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کرے دیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا، جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے،
ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے چپ ہی رہنا۔ یہ کمال کی وہ ہے نا کہ اس میں ایسا ایک لذت اور وہ ہے کہ دیکھو کیا ایک وہ ہے اس میں سے۔ دیکھو کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ۔ اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں پرے دیں، تمہیں منائیں، تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا۔ جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناطے کی قربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے چپ ہی رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے، دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری اگر خباستوں کو اللہ تعالیٰ اگر ظاہر کر کے رکھ دیں لوگوں کے اوپر، تو ہم سوچیں نا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ لوگ ہمارے تو تھو تھو کریں گے لوگ ہمارے اوپر، لیکن اللہ نے کیسے پردے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں تو تم بھی کیا کرو، پردے ڈالو، نہ کہ یہ کیا کرو ان کے اوپر، ان کو کھولنا شروع کرو، ان کو گندا کرنا شروع کرو، اور لوگ مزے لیتے ہیں گوسپس، واہ 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 واہ، دیکھیں فلاں یہ دیکھو ادھر یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو، اوپر سے کیا کر رہتے ہیں، بڑا دکھ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دل میں خوشیاں کا اظہار ہو رہے ہوتے ہیں، جناب یہ تو آپ کے ساتھ او ہو بڑی زیادتی ہو گئی آپ کے ساتھ، اور دل میں خوش ہو رہے ہیں، چلو جی، ہے نا؟ اس لیے بس لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگ لوگ ہیں یا نہیں، بس ایسا سمجھیں کہ جیسے کوئی ہے ہی نہیں ہے، میں اکیلا کیا ہوں اس دنیا کے اندر ہوں، اور مجھے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور لوگ اگر ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو ہمارا کون سا نقصان کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں، ہمیں ثواب ہی پہنچاتے ہیں نا۔ آپ کہیں کہ جی دل کو دکھ تو ہوتا ہے، تو دکھ ہونے پہ صبر ہوتا ہے، صبر ملے گا نا، صبر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے گی۔ اور اگر انہوں نے غیبت کی ہے تو آپ کو ثواب پہنچایا ہے، آپ کا کیا نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہو چلو جی ہم نے معاف کر دیا تو آپ کے درجے اور بلند ہو گئے، کہ پہلے کیا ہوئی تکلیف پہنچی آپ نے کیا کر دیا، ان کو معاف کر دیا، تو وہ تو آپ کے کیا ہوئے، محسن ہوئے۔ خطرناک تو وہ ہے جو آپ کو کیا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے کہ آپ پھولتے ہیں اس سے، خطرناک تو وہ ہے۔ اور جو ہمارے عیبوں کو وہ کر رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو اس نے کیا نقصان کر دیا۔ اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں کیا ہوں، میں خود گندگی کا ڈھیر ہوں، میں خود گندگی کا ڈھیر ہوں، تو اگر کوئی میرے بارے میں اگر کوئی بات ایسی کرتا بھی ہے تو اس نے کون سی ایسی بات غلط کر دی ہے، اس نے بات تو ٹھیک کی ہے میرے بارے میں۔ جو مٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں پھر، ان کو چمکاتے ہیں، اور جو چمکنے کے پیچھے دوڑتے ہیں نا وہ کیا ہوا کرتے ہیں پھر، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جنہوں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے اللہ نے ان کو چمکایا ہے، اور جو کہ کیا تھے، جو بھاگتے تھے شہرت کے پیچھے، ناموری کے پیچھے،
اس لیے بس اپنی نظریں اپنے آپ کو جو ہے نا یہ ہر وقت فکر رہے، ٹھیک ہے نا، ہر وقت اپنی دھن ہو کہ جناب میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا، میری کیا، میری اصلاح کے حوالے سے کیا بنے، میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں۔ ہمیں اب یہ فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں کیا ہوتی ہے زیادہ فکر ہمیشہ دوسروں کی ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی ہم کتنی بار دعا کرتے ہیں، بات یہ ہے ہم صرف تنقید کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، ہم دعا تو نہیں کرتے، ہم کسی کی دعا کریں کہ یا اللہ اس کو جو ہے نا آپ کیا کر دیجئے، یہ بندہ وہ ہے، اس کو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے، اس کو آپ کیا کر دیجئے، اس کے دنیا آخرت اچھی کر دیجئے اس کی، وہ دعائیں تو ہم کرنی نہیں ہے، ہمیں صرف تنقید کرنی ہوتی ہے اور اپنا دل جلانا ہوتا ہے، لیکن اور یہ یاد رکھو اس لیے جس میں جو کہا گیا نا کہ دیکھو تم الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ نے فرمایا نا تم سب کو کیا کرنا ہے، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، پھر وہ بتائے گا فَيُنَبِّئُ، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، تو بھائی تم خود کیا کرتے آئے ہو، تم خود کیا کر کے آئے ہو، تم خود کتنے پانی کے اندر تھے، تم خود کیا تھے، کتنے جو تھے نا کتنے تگڑے تھے۔ تو اب ایک جو خوف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ اما من خاف مقام ربه ونہى النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے کیا کیا جس نے، وہ اما من خاف مقام ربه، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس نے خوف کھایا، ونہى النفس عن الہوا، اور نفس کو کیا کیا، خواہشات نفسانی سے روکا، فإن الجنة هي المأوى، جنت اس کا کیا ٹھکانا ہے پھر۔ اس لیے آج سے تہیہ کر کہ بھائی سب سے زیادہ مجھے جو فکر ہونی چاہیے، مجھے اپنی ذات کے اندر اپنے آپ کو میں نے ٹھیک کرنا ہے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے باقی لوگوں کے اندر بھی کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالات بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میں نے کہا حضرت کسی کو بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے کہ جناب اصلاح لینے کے حوالے سے، اصلاح لینے کے حوالے سے میں انجینئرنگ میں پڑھتا تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جب تھا، میں نے کہا حضرت اگر ہم کسی کو کہیں کہ چلو جی کسی شیخ سے تعلق قائم کر لو، تو کیا ہمیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ حضرت نے مجھے جواب میں لکھا کہ آپ اپنے آپ کو کیا کر لیجیے، ٹھیک کر لیجیے، اپنے آپ کو اخلاق اعلیٰ کر لیجیے، اپنے آپ کو بنا لیجیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کیا ہوں، وہ کہیں کہ یار یہ کیا، کہ آپ سے خود پوچھیں کہ بھئی یہ کیسے جو ہے نا وہ یہ کیسے زندگی کے اندر دین دین کیسے آتا ہے، جب وہ پوچھیں تو اس وقت بتا دیا جائے کہ جناب ٹھیک ہے میں نے ایک شیخ سے تعلق قائم کیا ہوا ہے، تو 5 6 شیوخ کے نام بتا دیے جائیں کہ بھئی ان کے ساتھ جس میں سے بھی آپ کو مناسبت ہو آپ کیا کر لیں، تعلق قائم کر لیں۔ اور یہ اس کا میں نے خود یہ اثر دیکھا، میں پشاور کے اندر تھا، وہاں پہ ایک بزرگ تھے، تو ادھر وہ تھے وہ میڈیکل کالج کے اندر بھی پڑھاتے بھی تھے اور سارا یونیورسٹی کے اندر ہی جو ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ ایک دفعہ میرے پاس وہ مطلب بیانات وغیرہ بھی کرتے تھے اور سارا کچھ وہ، اور اصلاح کے حوالے سے بھی ان کا وہ ہوتا تھا، میں ادھر نماز پڑھنے جاتا تھا جو ہے مسجد کے اندر جو ہے، تو مجھے دیکھتے رہتے تھے لیکن میں زیادہ قریب نہیں ہوتا تھا، میں بس اپنے میں اپنے ہی کام سے کام رکھتا ہوں، میں کسی سے زیادہ
ملنا ملانا نہیں، کسی کی وہ نہیں، بس اپنی زندگی کے اندر ہی بس میں مگن رہتا تھا۔ اور ابھی بھی ایسی طبیعت ہے کہ میں کسی کے معاملات میں دخل نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، بس اپنے کام سے کام جو ہے۔ وہ ایک دفعہ میرے پاس آئے، وہ مجھے کہا کہ تبلیغ میں وقت لگا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اچھا، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں باتیں میں، کسی شیخ سے تعلق ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو اچھا، نہیں پھر وہ اس طرح کی وہ بات ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر یہ دینی زندگی کیسے آئی؟ دینی زندگی کیسے آئی؟ تو میں نے کہا میرے شیخ سے تعلق ہے۔ میں نے کہا کدھر؟ میں نے کہا جامعہ اشرفیہ میں ہوتے ہیں، جامعہ اشرفیہ میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے بتایا حسوی صاحب دامت برکاتہم کا، میں نے کہا کہ میں نے کہا حسوی صاحب دامت برکاتہم سے اس وقت تو زندہ تھے، میری بات ہے تو میں نے کہا اچھا، اسی لیے میں کہتا تھا کہ آپ کے اندر دینی رنگ کہاں سے آیا ہے؟ یہ دینی رنگ کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ ایک ساتھی اس طرح میرے خود جو متعلقین میں سے بعض متعلقین سے خود لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں یہ کہاں سے، یہ دین کہاں سے آیا؟ یہ دین کہاں سے آیا آپ کے اندر؟ آپ کاروبار کریں، آپ شریعت کا لحاظ رکھیں، یقین کریں اگلا بندہ وہ ہو جائے گا، وہ یقیناً اس کے اوپر ایک چوٹ لگتی ہے، اس کے دل کے اندر، اس کے دل میں ایک چوٹ لگتی ہے کہ بھئی مجھے کیا کرنا ہے، یہ جو ہے نا، یہ بندہ بھی تو آخر اس طرح زندگی گزار رہا ہے تو میں کیوں نہیں گزار سکتا ہوں؟ ہمارے کال اور فیل میں کیا ہوتا ہے؟ تضاد ہوتا ہے، ہم ممبر پہ کچھ اور ہوتے ہیں، ممبر سے اتر کے نیچے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ لوگ ہماری ممبر والی زندگی کو دیکھیں گے، حالانکہ لوگ ہماری ممبر سے نیچے اترنے کی زندگی کو دیکھتے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ ہماری ممبر والی زندگی کو دیکھتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آج سے سچے دل سے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، ظاہری گناہ سے، باطنی گناہوں سے، اور جو جو ہیں وہ ایسے ہی جو اعلانیہ ہیں، خفی ہیں، ہر طرح کے جو بھی گناہ کبیرہ ہوں، گناہ صغیرہ ہوں، ہر طرح سے تکبر، حسد، ریاکاری، بغض، کینہ، خود پسندی، عجب، دنیا کی محبت، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آج تک گناہ ہو چکے ہیں اس کے اوپر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے، آئندہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔